پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن اور 15 کارکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ وکیل صفائی علی بخاری کا کہنا تھا رؤف حسن کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا ایک ملزم کے کہنے پر رؤف حسن کو مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ رؤف حسن کو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رؤف حسن اور دیگر کے خلاف مقدمے کی تفصیل سامنے آ گئی، جس میں کہا گیا ہے دوران تفتیش ملزم احمد وقاص نے انکشاف کیا کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت، میڈیا سیل کے ارکان اور دیگر نامعلوم افراد ریاست مخالف بیانیے بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں رؤف حسن کی سربراہی میں ایک سیل کام کر رہا ہے جو ہدایات کے مطابق سوشل میڈیا مہم چلاتا ہے۔ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ سازی اور سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل، کہا یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا جہاں ریاست پر حملے اور پیٹرول پمپ بنانے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضا ہے۔ اپوزیشن نے امن و امان اور مہنگائی پر اجلاس بلایا، 60 ارکان حاضری لگا کر ٹی اے ڈی اے لے کر چلے گئے۔ عوامی نمائندوں نے احتجاج کو وتیرہ بنا لیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ثاقب نثار نے چلتی حکومت کو 8 ماہ قبل مالی اختیارات سے محروم کر دیا تھا۔ آج سے بھوک ہڑتالی کے انشاءاللہ ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا۔ بھوک ہڑتال ہم انٹرول کے ساتھ کریں گے اور مختلف قسم کے MNA صاحبان بیٹھیں گے ایک سرکولیشن سے، روٹیشن سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین اور کارکنوں کی گرفتاری پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں، کیمپ روٹیشن کے ساتھ چلائیں گے، ہمارے ارکان اسمبلی کیمپ میں شرکت کریں گے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا ڈیجیٹل دہشت گردی کا پی ٹی آئی کے منسلک اکاؤنٹ سے بہت تعلق کم ہے۔ سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پی ٹی ایم، بی ایل اے، کالعدم ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں چلا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ 41 ارکان کو 15 دن کی مہلت آئین اور قانون سے متصادم ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاس جا رہے ہیں۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں۔ انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چل سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، حلف پر نہیں چل سکتے تو بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب، کہا ملک بھر میں پرچوں کا نیا رجحان آیا تھا، میں نے فیصلہ دیا ایک وقوعے پر متعدد ایف آئی آرز درج نہیں ہو سکتی، جہاں واقعہ ہوگا ایف آئی آر وہیں ہوگی۔ پاکستان کے 80% غریب لوگ تو عدالتوں میں آتے ہی نہیں، عدالت آنے کے لیے کم سے کم 50,000 روپے لگتے ہیں۔ گورنمنٹ کو جو بھی فیصلے کرنے اپنے حساب سے کر سکتی ہے، لیکن سیاست میں دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے۔ اور ہم نے احتجاجی کال دی تھی تو پھر لوگ اندر کیسے گھسے؟ ریڈیو پاکستان کو آگ کس نے لگائی؟ ایمبولینسز کیوں جلی ہیں؟ یہ پرامن ان کے مظاہرے تو پرتشدد کیا ہوں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ جی ایچ کیو کے اندر کیسے گھسے؟ ریڈیو پاکستان کو کس نے آگ لگائی؟ ایمبولینسز کیوں جلی؟ یہ پرامن احتجاج تھا تو پرتشدد کیسے ہو گیا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو، کہا کوئی بھی بھارتی یا اسرائیلی لابی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہی تھی؟ شہری رحمان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے مان لیا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی، یہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے؟ 12 مقدمات میں تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی ٹیم اڈیالہ جیل میں موجود۔ بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوں گے۔
ATC لاہور نے بانی PTI کا 25 جولائی تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ بنو جرگہ کے عمائدین کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات۔ جمعرات کو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ بنو میں علامتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں امن کمیٹی کی دعوت پر وزیر اعلیٰ جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی میں دہشت گردی سے متعلق تمام امور پر بات ہوگی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ تین سال میں ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ متعلقہ ادارے عملی اقدامات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برآمدات بورڈ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا گزشتہ مالی سال میں ملکی برآمدات $30 ارب سے زیادہ رہیں۔ برآمد کنندگان کے مسائل آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج چین روانہ ہوں گے۔ $15 ارب کے توانائی قرض کی ری شیڈیولنگ بات چیت کریں گے۔ گردشی قرضے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خزانہ دورہ چین میں پانڈا بانڈ پر بھی بات چیت کریں گے۔ IPPs کو اربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس پر FPCCI کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں مہنگی بجلی پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ پاکستان اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن نے IPP سے معاہدے غلط قرار دے دیے۔ تنظیم کے پیٹرن ان چیف انجم نثار نے نیوز کانفرنس میں کہا ایک تو حکومتوں نے IPP سے غلط معاہدہ کیا اور پھر اس کی تجدید بھی کی جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ بجلی کی موجودہ قیمت پر صنعتیں نہیں چل سکتی۔ FBR نے تاجر دوست اسکیم میں چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن کے لیے ماہانہ ٹیکس اسکیم کا SRO جاری کر دیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا PTI کے منسلک اکاؤنٹ سے بہت کم تعلق ہے۔ سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم PTM، BLA، قلعدم، TTP جیسی تنظیمیں چلا رہی ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا نامعلوم اکاؤنٹس PTI کے ٹیگ استعمال کر رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کی اصل وابستگی علیحدگی پسندوں سے ہے۔ بانی PTI قومی وفاق پرست رہنما ہے، کبھی ایسے ایجنڈوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ جس دن سے یہ آرڈر آیا ہے PTI کے اندر پھر وہ لہر دوڑ گئی ہے 9 مئی والی۔ ریزرو سیٹس کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ کر سکتی ہے آئین کو، کسی صورت میں سپریم کورٹ نہ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ امینڈ کر سکتی ہے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتے ہی PTI میں 9 مئی کی لہر پھر دوڑ گئی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا مخصوص نشستوں سے متعلق PTI کو مایوسی ہوگی۔ جیسے بجٹ پاس ہوا ایسے ہی PTI پر پابندی کے لیے ساری جماعتیں بھی کھڑی ہوں گی۔ پارلیمنٹ کوئی ربر سٹیمپ نہیں ہے۔ 16 مہینے PDM کی گورنمنٹ کے شمار کر لیجئے، 100 ڈیز بھی پورے ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ کامن مین، ایک عام غریب آدمی، مڈل کلاس کا آدمی، اس کے لیے کیا ریلیف مہیا کی؟ لوگ سوال کرتے ہیں، کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہم بجلی کے بل دیں؟ حکومتیں ٹویٹس یا اشتہارات پر نہیں چلتی۔ 16 ماہ کی PDM اور اب 100 دن بھی ہو گئے۔ عوام کو کیا ریلیف دیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے بجلی کے بل ادا کریں۔ سابق نون لیگی رہنما آصف کرمانی برس پڑے، کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، عدلیہ سے ٹکراؤ کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو بانی PTI کا خوف ہے۔ ایک وقت تھا نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بناتے تھے، آج نواز شریف اور نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ فارم 45 اور فارم 47 کے جھگڑے کے خاتمے تک حکومت جانے کا شک رہے گا۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ میں مذاکرات ہوں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔
الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا پی ٹی آئی اب ایک ادارہ نہیں ہے، جاننا چاہتے ہیں کون سی اتھارٹی ہے جس نے پارٹی الیکشن کرائے۔ بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے دستاویز جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی، کہا پولیس سینٹرل سیکریٹریٹ سے تمام دستاویز لے گئی ہے، سماعت ملتوی۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 4 لاشیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے صبح سویرے کورنگی کازوے ندی کے قریب کچرا کنڈی سے خاتون اور بچی کی لاش ملی۔ کرائم سین سے پتھر ملا ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ رات گئے فیڈرل بی ایریا سے 85 سالہ بشیر احمد اور لیاقت آباد ڈاکخانہ سے محمد شبیر نامی شخص کی لاش ملی۔ کراچی میں زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سیلاب پر قابو پانے کی فیزیبلٹی سٹڈی 3 ماہ میں مکمل کی جائے۔ صدر آصف زرداری نے کراچی کو اربن فلڈ سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت کر دی، کہا عالمی معیار کے مطابق سیوریج اور سیلابی پانی کی نکاس کا مؤثر نظام بنانا ہوگا۔ کراچی اور اس کے ساحلی علاقوں کو صاف ستھرا بنانے کی ضرورت ہے۔ ایوان صدر میں اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک تھے۔ اسرائیل کا خان یونس میں تیسری بار آپریشن، بمباری میں 81 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا قافلہ بھی اسرائیل کے حملے کی زد میں آ گیا۔ غزہ میں مزید 2 اسرائیلی یرغمالی ہلاک، اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی۔ رفح میں القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ لیبنان سے حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی بنکرز پر ڈرون حملہ کیا۔ فلسطین میں امن ہونا چاہیے، ریاست کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ بیجنگ میں حماس اور یاسر عرفات کی الفتح کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی، مفاہمت پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں تنظیموں نے فلسطینی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے بیجنگ اعلامیے پر دستخط کیے۔ حماس کی جانب سے اسماعیل ہنیہ جبکہ الفتح کی جانب سے ان کے نائب سربراہ محمود علول نے نمائندگی کی۔ امریکی صدر بائیڈن کی اپنے حامیوں سے کملا ہیرس کی مکمل حمایت کی اپیل۔ ڈیلاویئر میں انتخابی مہم کے لیے قائم ہیڈ کوارٹر بھی کملا ہیرس کے حوالے کر دیا۔ کملا ہیرس کی خطاب میں ٹرمپ پر کڑی تنقید، ٹرمپ کو درندہ صفت اور دھوکے باز قرار دیا، کہا ماضی میں بطور پروسیکیوٹر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ ٹرمپ کسی جرم میں سزا پانے والے پہلے صدارتی امیدوار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ سیکیورٹی ناکامی تھی، امریکی سیکرٹ سروس ڈائریکٹر نے ذمہ داری قبول کر لی۔ ایوان نمائندگان کی کمیٹی کی کیمبرلی چیٹل سے تندو تیز سوالات، چیٹل نے تسلیم کیا ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ خفیہ سروس کی سب سے بڑی آپریشنل ناکامی ہے۔ سیکرٹ سروس کی ذمہ داری قومی رہنماؤں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن 13 جولائی کو ہم ناکام ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں طلباء کا احتجاج جاری، وزیر اعظم شیخ حسینہ کو معافی مانگنے سمیت مطالبات کی منظوری کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ طلباء کا کہنا ہے تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے، کرفیو ختم اور انٹرنیٹ، موبائل فون سروس اور جامعات کھولی جائیں۔ حسینہ واجد نے اپوزیشن کو پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، مٹی کا تودا گرنے سے 55 افراد ہلاک۔ گوفا میں مقامی افراد اور پولیس اہلکار مدد کے لیے پہنچے، دوسری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، متاثرہ مقام پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ ایشیا کپ ویمنز کے ڈو اور ڈائی میچ میں قومی ٹیم آج یو اے ای سے ٹکرائے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں گرین شرٹ سیمی فائنل میں پہنچ جائے۔ تمغہ ہو یا نہیں، ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ فلسطینی تیراک یزان الباق کہتے ہیں تمام تر مخالفت کے باوجود پیرس اولمپکس میں شرکت ہی فلسطینی کھلاڑیوں کے لیے سب کچھ ہے۔ فلسطین کا 6 رکنی دستہ جمعے سے شروع ہونے والے عالمی ایونٹ میں شرکت کرے گا۔